السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ 9 سال کی مظلوم بچیوں کے نام۔ جی ہاں دوستو، سنی شیعہ روایات بری پڑی ہیں کہ جو 9 سال کی معصوم بچی ہیں نا، ان کے ساتھ شادی جائز ہے، حلال ہے۔ شادی سمجھ رہے ہیں نا؟ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک 9 سال کی بچی کتنی ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں؟ اس کی شادی ہو رہی ہے، جوان بندہ اس کے ساتھ مباشرت کر رہا ہے، کیا وہ بیچاری مباشرت اس کے قابل ہے؟ اس کو آپ نے مذہبی ایک پہناوا اپنا دیا کہ جی صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ حضرت عائشہ سے نبی کی شادی ہوئی 9 سال کی عمر میں۔ یہی روایات لگ بھگ شیعہ حضرات کے ہاں ہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے آپ کی اسکرین پہ دوستو روایت چل رہی ہے۔ امام باقر نے فرمایا، اچھا جی کیا فرمایا؟ لڑکی کے ساتھ ہم بستری نہ کرو یہاں تک کہ وہ 9 یا 10 سال کی ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں جی یہ مولوی ہیں، یہ مولوی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے نقاب پڑھا رہے ہوتے ہیں، انہی کتابوں سے تو وہ استدلال کرتے ہیں۔ اگر کوئی شیعہ کسی 9 سال کی بچی سے شادی کرتا ہے اور مباشرت کرتا ہے، وہ بچی اس کو کچھ ہو جاتا ہے، ہاں وہ اسپتال پہنچ جاتی ہے، وہ بولے گا جی ہمارے امام نے فرمایا تھا 9 سال کی بچی بالکل جائز ہے، ہم نے تو اپنا جو فرقہ ہے ہم نے تو اس پہ عمل کیا ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ یہ بڑے بڑے مولوی، یہ بڑے بڑے پیٹوں والے ہیں، کیا شیعہ کیا سنی پریکٹس کر رہے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے چھوٹی بچیوں سے نا؟ کہتے ہیں نہیں چھوٹی بچیاں ٹھیک ہے۔ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ دوستو اگلی روایت امام جعفر صادق سے ہے، جو شخص 9 سال سے کم سن لڑکی کے ساتھ ہم بستری کرے اور اس لڑکی میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو وہ ضامن ہے۔ یعنی 9 سال سے کم عمر کی لڑکی سے آپ نے نہیں کرنا کچھ۔ 9 سال کی، بھائی 9 سال کی بھی کون سی جوان لڑکی ہوتی ہے؟ فزیکلی جوانی کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ کہنا جی فلانی کو خون آ گیا پیریڈ کا، بھائی وہ تو کسی بیماری کی وجہ سے بھی جلدی آ سکتا ہے۔ اگر کسی کو 6 سال کی عمر میں آ گیا تو کیا مطلب وہ بالغ ہوگی؟ ہو سکتا ہے اس کے ہارمون جو ہیں ان کا بیلنس خراب ہو گیا ہو، اس وجہ سے بھی جلدی آ گئے، تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ایوریج نکالیں گے، ایوریج، اور ایوریج ایج لڑکیوں کی 13 سے 14 سال ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ 9 سال کی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا عورت 9 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے، یعنی 9 سال کی بچی کے ساتھ آپ صحبت یعنی مباشرت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں دوستو کہ 9 سال کی چھوٹی سی بچی کی شادی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے ہوگی، سال بعد اس کا بچہ پیدا ہو رہا ہے 10 سال کی عمر میں۔ اب 10 سال کی چھوٹی وہ تو خود بچی ہے، وہ تو خود بچی ہے، ایک بچہ دوسرے بچے کو کس طرح سنبھالے گا؟ یہ روایات کے ذریعے بچہ بازی کو حلال ثابت کرتے ہیں۔ آج کے جتنے بھی میڈیکل ڈاکٹر ہیں، یہ جتنے بھی گائنیکولوجسٹ ہیں، آپ ان سے پوچھیں کیا 9 سال کی بچی مباشرت کے لیے وہ تیار ہوتی ہے؟ 9 سال اور بالغ لڑکی جو ہے نا 16 17 18 سال، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب چھوٹی سی بچی کے ساتھ آپ مطلب میں حیران ہوں، آپ کا ضمیر آپ کو کچھ نہیں کہتا؟ میں دونوں سے مخاطب ہوں، یہ دونوں جو گمراہ فرقے ہیں نا شیعہ اور سنی، میں دونوں سے بات کر رہا ہوں۔ یہ دونوں کاروائیاں کرتے ہیں، یہ والی کاروائیاں کرتے ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار کیا ہے؟ یہ روایات ہیں کہ ہماری روایات میں آیا ہے کہ 9 سال کی بچی کے ساتھ، ہاں اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ کتنی بچیاں 10-11 سال کی عمر میں وہ جو ڈیلیوری کے دوران ان کی جان چلی جاتی ہے، جاتی نہیں جاتی؟ آپ ذرا جا کے پوچھیں نا کسی بھی گائنیکولوجسٹ سے، آپ کے شہر میں، آپ جہاں سے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں،
آپ کے گھر کے پاس کوئی ہسپتال ہے، آپ جائیں پوچھیں وہاں پہ کیا 9 سال کی بچی تیار ہوتی ہے؟ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ جب بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، بلوغت کی عمر کو، لڑکوں کے لیے احتلام ہے اور لڑکیوں کے لیے کیا ہے؟ خون آنا. لڑکیوں کے لیے خون آنا علامت ہے. ایوریج نکالیں گے، ایوریج جو 13 سے 14 سال بنتی ہے، اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 9 سال. کچھ عقل کو ہاتھ لگاؤ. مجھے پتہ ہے میری بات آپ یہاں سے سنیں گے، یہاں سے نکال دیں گے. میرا کام تھا آپ کو قرآن کے پیغام دینا. اس پہ میں کسی دن اور مزید تفصیلی ویڈیو بناؤں گا حضرت عائشہ کے متعلق. لیکن مراد یہ کہ صرف سنی اکیلے نہیں ہیں. دوستوں میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ شیعہ حضرات ہر وقت سنیوں پہ اٹیک کرتے ہیں نا، فدق جو جعلی قصہ ہے، کرتاس وہ بھی جعلی قصہ ہے، اور اس طرح کئی واقعات جو سنیوں کی کتابیں ہیں، سنیوں کی کتابوں میں سے نکال کے شیعہ بتاتے ہیں دیکھو تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے، دیکھو تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے. لیکن میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کی شادی ہوئی بخاری کے مطابق ہیں، تو شیعہ اس مسئلے کو زیادہ چھیڑتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ شیعہ سنیوں پہ اٹیک کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے، لیکن اس مسئلے میں خاموشی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ جب میں نے ان کی کتب احادیث کا مطالعہ کیا تب جا کے مجھے یہ پتہ لگا کہ اچھا یہ بات ہے اندر سے، یہ راز ہے، یہ سیکرٹ ہے کہ یہی چیزیں آپ کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں. سنیوں کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے 9 سال کا، شیعہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. اب پتہ لگا کہ شیعہ کیوں خاموش تھے، سنیوں پہ اس مسئلے میں اٹیک کیوں نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اس مسئلے میں دونوں بھائی ہیں، دونوں نے بچہ بازی کو حلال کر رکھا ہے. آپ دونوں فرقے منکرین قرآن ہو، روایت پرست ہو، آپ کہتے ہیں 9 سال کی بچی سے شادی جائز ہے. 2 چیزیں، صرف 2 چیزیں، میں تو اور کچھ بات ہی نہیں کر رہا نا. پہلی چیز، آپ یہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا کہ جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، نکاح کی عمر کو، یعنی پتہ لگا نکاح کی ایک عمر ہوتی ہے، بچپنا کی ایک علیحدہ عمر ہے اور نکاح کی علیحدہ عمر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نشانیاں ہیں، اور نشانیوں کا ہم ایوریج نکالیں گے جو 13 سے 14 سال بنتا ہے. لڑکوں کا احتلام، لڑکیوں کا خون آنا. اچھا دوسرا، آپ کسی بھی میڈیکل کے شعبے میں چلے جائیں، کسی بھی آپ گائناکولوجسٹ سے ملیں، ان سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کیا 9 سال کی بچی شادی کے لیے وہ کیا موضوع ہے، وہ اس قابل ہے؟ ڈاکٹر آپ کو نا چھتر مار کے وہاں سے بھگائے گی. وہ بولے گی چلو بھاگو یہاں سے، مجھ سے بچہ بازی کے بارے میں سوال کرنے آ گیا ہے. وہ آپ کو سائیکو سمجھے گی، سائیکو. اور یہ جو لوگ زور مارتے ہیں نا کہ ہاں جی 9 سال کی بچی کا جائز ہے شادی ہے، انہیں بولو آپ اپنی بہن یا اپنی بیٹی کی شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دوسروں پہ نظر ہے صرف، جب اپنے گھر کی بات آتی ہے تو پھر خاموشی چھا جاتی ہے. دوستو ان دونوں فرقوں سے بچ کے رہو. یہ دونوں نہ صرف قرآن کے دشمن ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کے بچوں کے دشمن ہیں، آپ کے مستقبل کے دشمن ہیں. ان سے بچنا. اور جب آپ کے بچے بالغ ہو جائیں، اور صرف بلوغت نہیں، سمجھداری بھی ضروری ہے. پتہ ہونا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے، شادی ہوتی کیا چیز ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ تھوڑا سمجھدار بھی ہونا چاہیے، پھر ان کی شادی کریں. ٹھیک ہے؟ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.